پاکستان میں اکثر وکیل حضرات جو ہیں ان نون ایڈریس کے اوپر خلا نامہ بھیج دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ادھر سے رپلائی نہیں آیا تو خلا واقعہ ہو گئی. کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ گناہ نہیں ہے؟ دیکھیں، اسلام ایسی کسی بھی بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا اور نہ ہمارا قانون ایسی چیز کی اجازت دیتا. اور اگر ایسا ہوا ہے کبھی بھی، مجھے نہیں پتہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں، لیکن قانونی طور پہ تو کیونکہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن اگر غیر قانونی طریق پہ پس پردہ اگر پردے کے نیچے ایسی کوئی بات ہوتی ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی ہوتی ہوگی، تو ایسی سچویشن میں مرد کے پاس حق ہے کہ وہ ایکس پارٹی ڈگری کو چیلنج کر سکے اور کہہ سکے کہ مجھے اس کا نوٹس ریسیو نہیں ہوا. اور وہ ایکس پارٹی ڈگری ڈیفینیٹلی فائنلٹی ریسیو نہیں کرتی انڈر سرٹن سچویشنس. ایک ایشو ہے پاکستان میں، جیسے آپ کو پتہ ہے ملک مختلف فقہ واریت اس ملک میں ہے، جیسے سنی، شیعہ، وہابی، دیوبند. کوئی امام ابو حنیفہ کو مانتا ہے، کوئی کسی کا پیروکار ہے. تو کیا پاکستان اسلامک لا کسی ایک فرقے کے مطابق ہے کہ ہر فرقے کے لیے شریعہ کوڈ علیحدہ ہے؟ دیکھیں، اسلام میں صرف ایک فقہ ہے اور وہ فقہ قرآن اور حدیث ہے. اس کے علاوہ اسلام میں کسی قسم کا کوئی فقہ، کوئی فرقہ نہیں ایگزسٹ کرتا، نہ اسلام میں کسی فرقہ واریت کی گنجائش ہے. اسلام میں اہل کتاب ہے، مسلمان ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال اسلام میں کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. جہاں تک شیعہ پرسنل لا اور سنی پرسنل لا کی بات ہے تو ان کی جورسپروڈنس میں فرق ہے، اور ڈیورس میں اور انہیریٹنس میں دونوں سیکٹیرین گروپس پہ ڈفرینٹ لاس لگتے ہیں. اب جیسے اہل سنت کے مطابق، امام ابو حنیفہ کے مطابق، دو لڑکا لڑکی جوان ہوئے اگر کورٹ میرج ہوتی ہے تو وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اہل حدیث کے مطابق جب تک اس کا وکیل، کفیل، اس کا والد موجود نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا. تو پاکستان لاء کیا کہتا ہے کورٹ میرج کے اندر اسلام کے مطابق کی روشنی میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، ایک بالغ لڑکا ہے، بالغ لڑکی ہے، وہ روزے رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہے، ہر معاملہ اس کا انڈیپینڈنٹ انڈیویجول ہے. ایسے ہی ہے. اگر وہ کوئی گناہ کرتی ہے تو وہ اکیلی جواب دہ ہے، اگر وہ کوئی نیکی کرتی ہے تو اکیلی جواب دہ ہے. ایک لڑکا ہے، وہ اپنے عبادات میں اگر انڈیپینڈنٹ ہے، اور ایک لڑکی اپنی عبادات میں سولی خود رسپانسبل ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ اپنے معاملات میں خود انڈیپینڈنٹ نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، جو جیسا کرے گا اس کو اس کے عمل کا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا ہوگا. قرآن پاک میں یہی لکھا ہوگا ہے نا. ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہونا چاہیے، یہ بات درست ہے. اور قرآن پاک میں جہاں بھی ولی کی بات آئی ہے تو مرد کے لیے آیا ہے کہ نکاح کرو، جبکہ عورت کے نکاح کے لیے آیا ہے نکاح کرواؤ. تو یہاں سے ولی کی اتھارٹی نکلتی ہے. اور حدیث کے مطابق جو ایک نابالغ، جو ایک سنگل گرل ہے، وہ بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اور اگر ایک میرڈ ویمن ہے، وہ بالکل ولی، اس کو ایکسپریس کنسینٹ بھی چاہیے اور وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے، ایک میرڈ ویمن. ٹھیک ہے. لیکن ان میرڈ ویمن نہیں کر سکتی. لیکن ہم بات کرتے ہیں ماڈرن پوزیشن کی اور مولویوں کے فقہات کی. بالکل اسلام نے یہ چیز دیا، لیکن یہ چیز انکانٹیسٹڈ ہے، کانٹیسٹڈ ہے. ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے فقہ. یہ دیکھیں، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس میں دو قسم کی آیتیں، ایک کھلی اور ایک آیت محکمات. وہ حکم ہے جو صرف اولو العلم کو پتہ ہے. ان سے پوچھو جن کو اللہ نے علم دیا ہے. تو وہ پھر علماء کرام ہیں، اور ہم علماء کرام کو، جورس کو، ملک کے قانون کو کبھی بھی جھٹلا نہیں سکتے. اور ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ ایک عورت اگر اپنے عبادات میں انڈیپینڈنٹ ہے تو وہ معاملات میں بھی انڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. ایک بالغ لڑکی، بالغ لڑکا. تو اس حساب سے ایک بالغ لڑکا لڑکی چاہے جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اپنی مرضی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا قانون اور ہماری عدالتیں ہمیشہ ایک چیز کو فوکس کرتی ہیں، وہ یہ کرتی ہیں، اور ہمارا شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ ہمیشہ پارٹنرشپ اپروچ رہے. اس کو کہتے ہیں ولایت نسب، ولایت ندب. اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے باپ اور لڑکی کا جو ولی ہے اس کی اور لڑکی کی پارٹنرشپ سے جو ان سے اپروچ چلتی ہے. اور بہتر یہی ہے کہ دونوں کی رضامندی سے ہی ہو. لیکن اگر ان سچویشن کہ لڑکی کو کچھ اپنا فیصلہ ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے تو ہمارا قانون بالکل اس چیز کو، رائٹ ٹو میرج کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ہمارا آئین پروٹیکٹ کرتا ہے. اور اسی طرح اسلام بھی ایسی چیزوں کو فروغ دیتا ہے اور اپریشیٹ کرتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی اور غلط امورل ایکٹیویٹی میں انڈلج ہو.